اللهم صل علی محمد و آل محمد۔ آپ کیوں کہتے ہیں شبیر کا غمخوار ہے؟ آپ کیوں کہتے ہیں شبیر کا غمخوار ہے؟ فاطمہ پہچان جائیں گی کون ماتمدار ہے؟ فاطمہ پہچان جائیں گی کون ماتمدار ہے؟ شام والے شام تک یہ فیصلہ نہ کر سکے، شام والے شام تک یہ فیصلہ نہ کر سکے، یا دل بیمار ہے یا حیدر کرار ہے، یا دل بیمار ہے یا حیدر کرار ہے۔ اللهم صل علی محمد و آل محمد۔ اللهم صل علی محمد و آل محمد۔ صدر اکشی کی دریا پر عجب بارات پانی سے، بہت کرتے تھے اشرار یزید بات پانی کی، مگر ساحل پہ پہنچے تو بڑے مارے چلے آئے، بتا دی حضرت عباس نے اوقات پانی کی۔ اللهم صل علی محمد و آل محمد۔ جس کو ارباب نظر حق کا ولی کہتے ہیں، سربا سرواقف اسرار جلی کہتے ہیں، جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھیں، ہم اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں۔ اللهم صل علی محمد و آل محمد۔ جنت کی آرزو میں کہاں جا رہے ہیں؟ جنت تو کربلا میں خریدی حسین نے، دنیا و آخرت میں جو رہنا ہے چین سے، جینا علی سے سیکھا مرنا حسین سے۔ اللهم صل علی محمد و آل محمد۔ اللهم صل علی محمد و آل محمد۔ اللهم صل علی محمد و آل محمد۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا یحصی نعمه العادون ولا یؤدی حقه المجتهدون، الذی لا یدرکه الموت العمام ولا یناله غوث الفتن، الذی لیس علی صفته حد محدود ولا وقت معدود ولا نحو موجود ولا عدد ممدود، فتح الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وتدى بالصخور ميانا نعرض، ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين مولانا مولا الثقلين جد الحسن حسين وأبي القاسم محمد۔ اللهم صل علی محمد و آل محمد۔ وعلى البيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المجتبين المنتخبين، الذي أظهر الله عنهم الرزق وطهرهم تطهيرا۔ اللهم صل علی محمد و آل محمد۔ لعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وفاسد حقوقهم ومنكر فرائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وسخاوتهم أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد وقوله بسم الله الرحمن الرحيم، إني جاعل في الأرض خليفة صلى الله عليه وسلم۔ اللهم صل علی محمد و آل محمد۔ حضرت مکرم معزز سامعین کرام، سو قرآن ماتمداران سید الشہداء، آج ماہ ازا کی 4 تاریخ ہو چکی ہے، چوتھے دن کا سورج فلک پہ نمودار ہو چکا ہے۔ اب ایام ہمارے درمیان سے دھیرے دھیرے رخصتی ہونے جا رہا ہے، لہذا ہمیں اولاد کو چاہیے کہ دل کھول کے فاطمہ الزہرا کو غصہ پیش کر دے، اپنے امام کو کی خدمت میں غصہ پیش کر دے۔ اس لیے نہ جانے سال آئندہ کون زندہ رہے
کسے حیات سے مہلت ملے، موت نہ جانے کسے آ جائے، لہذا ہمیں روزانہ یہ سوچ کے فرش عذاب پہ آنا چاہیے کہ ہمارے آنے والا کل یا آنے والا منٹ، آنے والا گھنٹہ ہماری شہستان کا آخری لمحہ ہے۔ لہذا عبادت خدا میں تمام وہ کام جو ہوتے ہیں اسے انجام دیتے رہنا چاہیے۔ آج اس آیت کریمہ کے ذیل میں 5ویں گفتگو ہے۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 30 میں کہ میں زمین پہ خلیفہ بنانے والا ہوں۔ میرا موضوع آپ کے ذہن میں ہوگا، اسی کے مد نظر کچھ باتیں خوشگوار کرتے ہوئے بات کو آگے انشاءاللہ پہنچاؤں گا۔ ایک صلوات کا سہارا دے دو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ فرش عذاب بہت قیمتی شے کا نام ہے۔ یہ فرش عذاب بہت ہی بابرکت شے کا نام ہے۔ یہ فرش عذاب کی اہمیت کو کبھی کم نہ سمجھیے گا، اس لیے کہ اس فرش پہ لوگ ترستے ہیں آنے کے لیے، اور ہمیں اور آپ کو یہ فرش عذاب بہت آسانی سے مل گیا، مگر اسے اتنا بھی آسان نہ سمجھیے گا۔ اسے بچانے کے لیے ماؤں نے اپنی گود کے بالوں کو قربان کیا ہے، والدین نے اپنے اپنے جوان بیٹے کو کھویا ہے اس فرش کو بچانے کے لیے۔ ہر دور میں یزیدیت ہے، ہر دور میں حسینیت ہے۔ ایسا نہیں کہ سن 60 ہجری میں حسین جب مدینے سے نکلے 61 میں یہ کارنامہ ختم ہو گیا، نہیں، بلکہ جب حسین نکل ہی رہے تھے مدینے سے تو حسین نے کہا تھا مصری لا یبایع مثلا، اے یزید مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ حسین نے یہ نہیں کہا تھا میں حسین تیرے یزید کی بیعت نہیں کر سکتا، بلکہ حسین نے یہ جملہ کہا کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ امام بتانا چاہتے ہیں کہ ہر دور میں حسینیت رہے گی۔ آج دور حاضر میں بھی اگر حسینیت کا چہرہ دیکھنا ہے تو یہ سارے تصویر لگے ہوئے ہیں جو آپ کے سامنے، ان کے چہرے کو دیکھتے ہوئے جائے نظر آتے جائیں گے۔ یہ حسینیت کا ہی چہرہ ہے، چاہے آیت اللہ خامنہی کا نام لے لے، چاہے آیت اللہ خمینی کا نام لے لے، چاہے آیت اللہ بہجت کا نام لے لے، یہ حسینیت کا ہی چہرہ ہے، اور ہر دور میں مٹانے والے بھی لوگ رہے۔ ابھی کل کا حادثہ، میں روزانہ یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو جیسے آپ دنیا کے ذریعے اپڈیٹ رہتے ہیں، موبائل کے ذریعے اپنے آپ کو اپڈیٹ رکھتے ہیں، ویسے چاہیے کہ آج حالات کیا ہو رہے ہیں ہمارے ساتھ دنیا میں اسے بھی اپڈیٹ رہنا چاہیے۔ آج ہم پہ کیا ظلم ہو رہا ہے، آج ہم مسلمانوں میں بالخصوص ہماری جو قوم ہے شیعہ حیدر کردار کی کیا ظلم ہو رہا ہے اسے آپ کو جاننا چاہیے۔ کل کی بات ہے، جونپور شہر کے شاہگنج بھاجی نام کے ایک گاؤں میں وہ ظلم ہوا۔ کیا ظلم ہوا کہ وہاں کی آج حکومت نے پورے کو پرمیشن دے چکا تھا کہ 50 لوگ کی اجازت ہے، تعزیہ بھی بنا سکتے ہیں، تعزیہ کا ہدیہ بھی کر سکتے ہیں، مگر ہر دور میں یزیدیت نے سر اٹھایا ہے۔ آج کل کی بات یہ ہے کہ اس گاؤں میں کچھ یزیدیوں نے گھر میں گھس کے تعزیوں کو توڑا اور اس کے بعد ہماری ماں بہنوں کے اوپر وہ حملہ کیا ہے۔ آج وہاں پہ یزیدیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، حسینیت زندہ باد کے نعرے لوگ لگا رہے ہیں، مگر ہمیں بھی اپڈیٹ ہونا چاہیے۔ اگر ہم اس شہر سے دور ہیں تو ہمیں
کسی کے پاس موبائل ہے، اگر ہم وہاں نہیں پہنچ سکتے تو ہم اپنے فون کے ذریعے سے ظالمین کے خلاف احتجاج یہاں سے بلند کر سکتے ہیں۔ ہم کربلا سے کتنا دور ہیں، ہم کربلا سے کتنا دور ہیں، 1400 میل کے نہ جانے کتنا دور ہے، اگر عرصہ دیکھے تو بہت دور ہے، مگر یزیدیت تو وہاں پیدا ہوئی تھی، یزیدیت تو وہاں تھی۔ آج مگر ہر دور میں، ہر گوشے گوشے میں حسینیت زندہ باد کے نعرے لگا کے ہم بتاتے ہیں دیکھو یزیدیت اگرچہ وہاں ہے مگر ہم یہاں سے نعرے لگا کے تمہارے ظلم جو تم نے کیا ہے اس کے خلاف ہم احتجاج کر رہے ہیں۔ لہذا ہمیں اپڈیٹ رہنا ہے۔ اگر ہمیں نہ پتا ہو کہ آج ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے یا کیا ہونے والا ہے تو کوئی فائدہ نہیں ایسی زندگی کا۔ ایک سلوات کا سہارا دے گا محمد علیہ تو بابرکت ذات مشہور و معروف کتاب جو تمام امت مسلمان کا اعتقاد ہے کہ وہ کتاب ہمارے اور آپ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ کے اوپر نازل ہوا۔ نازل کرنے والا خدا ہے، لانے والے جبریل ہیں، پھیلانے والا اللہ کا رسول ہے۔ اور اتنی امانت کے ساتھ پھیلایا جتنے امانت کے ساتھ خدا نے بھیجا تھا، اتنے امانت کے ساتھ اللہ کے رسول نے پھیلا دیا اس کتاب کو۔ آج گوشے گوشے میں امت مسلمہ کے پاس وہ کتاب ہے جس کا نام قرآن مجید ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ رسول نے یہ قرآن ہمیں پیش کیا تھا تلاوت کرنے کے لیے، خدا نے یہ کتاب ہمیں بھیجا تھا کہ تم اس میں غور کرو، تم اس میں اپنے باتوں کو، جو بات تمہارے پشیمانی میں ہے، جو تمہارے بات سمجھ میں نہیں آ رہے، تم اسے ڈھونڈو۔ قرآن میں ہر ایک خشک و تر موجود ہے، مگر وہ قرآن آج ہمارے یہاں تلاوت کا زینت نہیں ہے بلکہ گھروں میں تاحفوں کی زینت بن چکا ہے۔ ہمارے والدین اپنے بزرگ اپنے بچیوں کو، اپنے بیٹیوں کو شادی میں جہیز کے طور پہ قرآن دیتے ہیں، مگر قرآن آج ہمارے یہاں بس اتنا ہی رہ گیا ہے کہ جب سفر پہ کہیں جا رہے ہیں تو اس کا لوگ سایہ دے دیتے ہیں تاکہ وہ حفظ و امان کے ساتھ نکل جائے۔ میں کہتا ہوں بہت اچھی بات ہے، مگر قرآن صرف ہمارے لیے اتنے کے لیے نہیں آیا تھا بلکہ قرآن ہمیں اور آپ کو اسلام سمجھانے کے لیے آیا تھا، قرآن ہمیں اور آپ کو دین بتانے کے لیے آیا تھا۔ تو وہ قرآن جس کے لیے خداوند تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قرآن میں ہر خشک و تر موجود ہے۔ انسان کو دیکھنا ہے کیسے، اگر کوئی کہے کہ مجھے یہ بات تو قرآن میں نہیں ملتا، مثال کے طور پر کوئی بھی بات آپ لے لیجئے کہ ایک بات قرآن میں یہ عزاداری کے طور پہ، مثال کے طور پہ کہ عزاداری کرنے کے لیے تو قرآن میں کہیں نہیں ملتا، اعتراض کرنے والا کر دے گا تو آپ اس کا جواب کیسے دیں گے؟ قرآن کو خدا کہہ رہا ہے کہ قرآن میں تو ہر خشک و تر موجود ہے۔ اگر آپ ایک انسان کے ڈاکٹر کے پاس جائے اور جانے کے بعد اس سے جانوروں کی دوا مانگے تو وہ نہیں دے سکتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اسے انسان کا علم ہے، جانوروں کا علم نہیں ہے۔ اب کوئی انسان صرف قرآن رکھنے والوں کے پاس جائے اور جاننے کے بعد بتائے کہ بتائیے یہ کہاں ہے تو وہ نہیں بتائے گا بلکہ اسے حضرت بارش کے پاس آنا پڑے گا قرآن سمجھنے کے لیے۔ قرآن خدا نے دو قرآن ہمارے درمیان رکھا، ایک قرآن سامت کو رکھا ہے، ایک قرآن ناطق کو رکھا ہے۔ قرآن سامت ہر دور میں موجود ہے مگر قرآن ناطق ہر گھر میں موجود نہیں ہے۔ قرآن ناطق کون ہے؟ ہمارے آپ کے 14 معصومین علیہ السلام اللہ کے رسول نے، اللہ نے فرمایا، کیا فرمایا کہ میں زمین پہ خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اس آیت کے ذریعے میں نے چند معروضات آپ کے سامنے پیش کی تھی۔ بات وہی
چھوڑتا ہوا تو خدا تعالیٰ نے جب جناب آدم کے بدلے میں روح پھونک تو کہا تھا کہ تم تمام کے تمام سجدے میں چلے جانا. خدا تعالیٰ نے اس کائنات میں دو چیز کو سب سے پہلے خلق کیا. ارشاد فرمایا, خدا خود قرآن میں ارشاد فرمایا ہے, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے جن اور انس کو اس لیے نہیں خلق کیا کہ وہ میری عبادت کریں, عبادت کے لیے خدا نے خلق کیا. اور اس میں آپ دیکھیں آیت میں جن کا تذکرہ پہلے ہے, انسان کا تذکرہ بعد میں. وما خلقت الجن والانس, جن کا تذکرہ پہلے ہے, انسان کا تذکرہ بعد میں ہے. یعنی خدا بتانا چاہتا ہے کہ جنات انسانیت سے پہلے ہے, انسانوں سے پہلے جنات ہے. یہی وجہ ہے کہ خدا نے جب آدم کے لیے کہا کہ میں زمین پہ خلیفہ بنانے والا ہوں, تو خدا اب انسانوں کے شکل میں خلیفہ بھیجنے والا تھا. اس سے پہلے جن ہے. یہ ابلیس کون ہے؟ یہ بھی جن ہے. اس لیے کہ قرآن میں ارشاد فرمایا, خدا وہ کانا من الجن, اور میں نے ابلیسوں کو جن میں سے قرار دیا. اور جن کا کام کیا ہے کہ وہ زمین پہ ہے, مگر یہ آسمان پہ کیسے پہنچ گیا؟ جنات تو زمین پہ تھے, فرشتے آسمان پہ تھے, مگر وہاں کیسے پہنچ گیا بس میں؟ تو بس میں ایسے پہنچ گیا جب جنات, میں نے کل کی مجلس میں بیان کیا تھا نا کہ کیا نام ہے, ابلیس سے بڑا کوئی ساجد نہیں تھا اس وقت. ابلیس سے بڑھ کے کوئی عبادت گزار نہیں تھا اس وقت. مگر جب وہ عبادت کیا کرتا تھا, فرشتے اس کی ظاہری عبادت دیکھ کے کہنے لگے, پروردگار تو ابلیس کو آسمان کی طرف ڈالے. تب پروردگار نے کہا, میں نہیں بلانا چاہتا, اگر تیری خواہش ہے تو تم سب بلا. تو فرشتوں کے خواہش کے مطابق یہ جن جو ہے آسمان پہ آ گیا. اب آسمان پہ آیا تو بس میں فرشتہ میں رہنے لگا. اب یہ ہوا کہ فرشتے جو ہیں ان سے ایک سلمان بھیجے پر محمد علیہ جگہ خالی ہے, چلے آئے تاکہ بعد میں آنے والوں کو پریشانی نہ ہو. ایک اور مسجد سلمان بھیجے پر محمد علیہ. تو یہ ابلیس جو ہے جن میں سے ہے, تو آسمان پہ کیسے پہنچا؟ فرشتوں نے یہ خواہش ظاہر کی تھی پروردگار تو اسے بلا لے. تو پروردگار نے کہا اگر تو چاہتا ہے بلا لے, اس لیے کہ پروردگار تو اس کے دل سے واقف ہے کہ یہ آگے چل کے کیا کرنے والا ہے. فرشتے تو ظاہراً کچھ نہیں دیکھ رہے تھے, اس لیے کہ فرشتوں کو اتنا ہی جانتے تھے جتنا علم دیا تھا. ابھی میں بیان کروں گا آگے کے منزل میں کہ کتنا جانتے تھے. تو جب آ گیا جنات میں سے وہ جن جس کو ابلیس کہتے ہیں فرشتوں کے درمیان, تو فرشتوں نے انہیں کیا کیا کہ ایک بلند مقام پہ بٹھایا. اب بلند مقام پہ بیٹھانے کے بعد کہا کہ تم اتنا خدا کی تسبیح و تحلیل کرتے ہو, تم اتنا تصدیق کرتے ہو, تم کتنے بابرکت ہو. مگر فرشتے تو ظاہراً اس کی دیکھ رہے تھے نا. آج ہم اور آپ بھی یہی کرتے ہیں, کسی کو ظاہراً میں دیکھ لیتے ہیں کہ بہت بڑا عابد ہے, بہت بڑا ساجد ہے, بہت بڑا متقی ہے, اور اس کے اندر کے نہیں دیکھتے کہ یہ کتنا بڑا مکار ہے. بہت سارے ہمارے اندر بھی مل جائیں گے ایسے, اپنے بستیوں میں دیکھے, اپنے محلوں میں دیکھے, اپنے اقربا میں دیکھے, اپنے پڑوس میں دیکھے, دیکھنے کے بعد لگے گا بہت بڑا متقی ہے, مگر اندر سے, اس کے اندر سے جو منافقت جھلک رہی ہے اسے آپ کو پتہ نہیں چلے گا. اب کیا ہوا, جب فرشتے بلا لیے, خدا نے کہا میں جیسے ہی روح پھونکوں تم تمام کے تمام کیا ہونا, سجدے میں چلے جانا. تو تمام کے تمام سجدے میں لوگ فرشتے چلے گئے, مگر ابلیس نہ گیا. اچھے, خدا نے کسے حکم دیا تھا جب سجدے میں جانے کے لیے؟ فرشتوں کو. مگر یہ جو تو جن ہے, خدا یہ تو اس نے انکار کر دیتا, پروردگار نے تو فرشتے کو حکم دیا میں کیوں جاؤ. جب ہمارے اولاد کے امام محمد باقر علیہ السلام سے سوال کیا گیا, مولا اللہ نے تو فرشتوں کو حکم دیا تھا, لہذا وہ تو جناتوں میں سے تھا, خدا نے اسے حکم نہیں دیا تھا
परवरदिगार ने बताया, इमाम बताते कि देखो हाँ वो जिन्नातों में से था मगर वो बज़्म फरिश्ता में रहने लगा था, वहां पे कुल्लन खुदा ने हुक्म दिया था। तो बात समझ में आ गई, अगर कोई बुरा इंसान अच्छों में रहने लगता है तो उसका भी अच्छों में शुमार होता है, अगर कोई अच्छा इंसान बुरों में रहने लगता है तो उसका बुरों में शुमार होता है। अच्छे दोस्त बनाओ। अगर किसी को चाहते हो कि हम किससे दोस्ती करें, मिसाल के तौर पे मैं देखना चाहता हूँ कहीं तरह कि मैं आशी साहब से दोस्ती करना चाहता हूँ, तो मासूमीन ने फरमाया है कि पहले दोस्ती करने पहले इनके दोस्त को देखो कि ये उनके दोस्त कैसे हैं। अगर इनके दोस्त अच्छे हैं तो समझना ये भी अच्छे हैं। इसीलिए मासूमीन ने फरमाया है कि अगर तुम शराबखोर नहीं हो, अगर तुम शराब ना पीते भी हो तो तुम शराब पीने वाली जगह पे ना जाओ, इसलिए कि ज़माना तुम्हें ये ना देखेगा कि तुमने शराब पी है या नहीं पी है। अगर तुम वहां से निकल रहे हो तो ज़माना यही सोचेगा तुम शराब पी रहे हो। लिहाजा हमें अच्छे दोस्त तलाश करना है। तो लिहाजा फरिश्तों के दरमियान जब था तो बुरा इंसान, मगर जब अच्छे दरमियान रहने लगा तो फरिश्ते उसे अच्छा समझने लगे। अब जब खुदा ने हुक्म दिया जनाब आदम को कि आदम के लिए फरिश्ते सजदा करें, आदम को किस बिना पे मस्जिद में मलाइका बना दिया? पहला खलीफा था इसलिए नहीं, बल्कि खुदा कुरान में कह रहा है आदमा इस्माउल्लाह, मैंने आदम को उन तमाम नामों की तालीम दी। बहुत बताता हूँ, मैंने आदम को उन नामों की तालीम दी जिसके बिना पे इन्हें बुलंदी मिली। बहुत तवज्जो चाहता हूँ, जब फरिश्तों से खुदा ने कहा कि परवरदिगार बताओ तुम उन नामों को जानते हो, तो फरिश्तों ने नामों को ठान लिया, ला इल्मा इल्ला मा अल्लमतना, ए परवरदिगार तूने मुझे जितना इल्म दिया इतना ही हम जानते हैं, जितना तूने इल्म दिया उतना ही जानते हैं। यही वजह है ना कि खुदा ने इंसानों को अशरफुल मखलूकात बनाया है, मलाइका को अशरफुल मखलूकात ने बनाया। इसलिए खुदा ने जितना उन्हें इल्म दिया वो इतना ही सोच सकते हैं, मगर खुदा ने इंसानों को तमाम चीजें अता की है। जो एक चीज होनी चाहिए हर में, हवस हो, लालच हो, जो भी चीज हो, जो शहवत हो, जो भी दुनिया में बहुत सारी बात है, जो जो चीज होनी चाहिए इंसान के अंदर खुदा ने डाल दिया। उसके बाद क्या हुआ, जब हुक्म दिया तो शैतान ने कहा परवरदिगार मैं इसलिए नहीं गया कि तूने मुझे, मैंने बयान किया था कि आदम को मिट्टी से बनाया और मुझे आग से बनाया, लिहाजा आग अस्तगफिरुल्लाह मिट्टी से अफजल है। मगर इमाम ने फरमाया और मिट्टी के दरमियान बहुत सारे सिफात है। एक बात बयान करता चलूं कि मिट्टी और आग में इतना फर्क है कि मिट्टी में हमेशा झुकाव मिलेगा और आग में हमेशा बुलंदी की तरफ मिलेगा। बहुत अकल है, आप अगर कोई ढेला उठाए, उठाने के बाद जमीन से आसमान की तरफ फेंके तो वो ढेला जमीन की तरफ ही वापस होगा, मगर आप कहीं आग लगा के देखें, आग हमेशा उसमें भड़काव मिलेगा, हमेशा बुलंदी की तरफ जाना पड़ेगा। बस इस बात से समझ में आ गया, अगर किसी इंसान के अंदर इंकिसारी मिले, तवाज़ु मिले, झुकाव मिले, तो समझना वो आदम का पैरोकार है। किसी के अंदर अगर भड़काव वाला काम मिले, समझना वो आदम का नहीं बल्कि शैतान का पैरोकार है। अब खुदा ताला ने आदम को उन जो नामों की तालीम दी, उसके लिए मुफस्सिरीन लिखते हैं कि किन नामों की तालीम दी। तो तारीख में लिखा खुदावंद ताला ने जनाब आदम को पंजतन की नाम की तालीम दी है। एक सलवात भेजे पर जब खुदा ने फरिश्तों से मुखातब होकर परवरदिगार कहता है, ए फरिश्तों, ए मलाइका, ए फरिश्तों
فرشتوں دیکھو ان جو نام لکھے ہیں کیا تم انہیں پڑھ سکتے ہو, کیا اسے تم ریڈ کر سکتے ہو؟ تو فرشتے نے جواب دیا پروردگار جتنا تمہیں علم دیا ہے اتنا ہی جانتے ہیں. پروردگار جب آدم کی طرف متوجہ ہوا, متوجہ ہونے کے بعد کہتا ہے آدم کیا تم ان ناموں کو پڑھ سکتے ہو؟ تو پروردگار نے جیسے ہی کہا آدم نے نام پڑھ کے سنایا, اللہ, محمد, علی, فاطمہ, حسن, حسین, صلی اللہ علیہ وسلم. تو جیسے ہی آدم نے ان ناموں کو پڑھا تو آدم کے دل میں ایک خواہش ظاہر ہوئی. خواہشات ہمارے میں بھی ظاہر ہوتی ہے کہ اگر ہم کسی انسان کو جانتے ہیں, مثال کے طور پہ آپ رکھ لیجیے, میں تو دوسرے قوم کے ہمارے خود ایسے ایک ہیں, خامنائی صاحب کا نام آپ سن رہے ہیں, تو آپ کے اندر ایک خواہش ظاہر ہوگی کہ ہم دیکھیں کہ کیسے ہیں وہ آیت اللہ خامنائی, کیسے ہیں, ایک خواہش ظاہر ہوگی نا اپنے آپ کو. ویسے آدم نے جب ان ناموں کو پڑھا تو آدم نے کہا پروردگار میری خواہش ظاہر ہوتی ہے کہ تو نے جن ناموں کی تعلیم دی ہے کیا ان کے صورت کی ایجاد کرا سکتا ہے؟ تو پروردگار نے کہا دیکھو ابھی تمہارے ان سوروں کی زیارت تو نہیں کرا سکتا, ان کے چہروں کی زیارت تو نہیں کرا سکتا, ہاں مگر کچھ حجابات ہے. اگر تم میں کیا نام خواہش ظاہر کی ہے لہذا تو میرا پہلا خلیفہ ہے, تو میرا پہلا جانشین ہے, اگر تو نے یہ خواہش ظاہر کی ہے تو میں حجابات کی زیارت کرا سکتا ہوں. تو پروردگار نے جب یہ کہا کہ میں حجابات کی زیارت کرا سکتا ہوں تو ایک تاریخ علی کا ایک حجاب آیا, جناب آدم نے اس کی زیارت کی, حجاب محمد وہ پیچھے چلا گیا, پھر ایک حجاب آیا حجاب علی, پھر اس کی بھی زیارت کی, وہ آگے چلا گیا, پھر ایک حجاب آیا حجاب فاطمہ الزہرا. جیسے ہی حجاب فاطمہ الزہرا کی زیارت کرنا چاہتے ہیں پروردگار نے کہا خبردار یہ عصمت کا حجاب ہے, تم اس کی زیارت نہیں کر سکتے ہو. تو یہ بات تو نثر میں تھی مگر اسے شہید علامہ محسن علیہ الرحمہ نے جو پاکستان کے تھے شہید کر دیے گئے, انہوں نے خوب اچھے سے اس کو نظم میں نقل کیا ہے, باقاعدہ آ گئی ہے تو بیان کرتا چلو. جناب شہید لکھتے ہیں محسن نقوی کہ خدا نے جب جناب آدم کو حجابات کی زیارت کی کرائی تو آدم نے جب دیکھا تو اس کے لیے محسن نقوی لکھتے ہیں کہ کمال وحدت ہے نام اس کا. جناب فاطمہ کی تعریف لکھتے ہیں کہ کمال وحدت ہے نام اس کا, جمال وجہ رسول بھی ہے, یہ دینوں ایمان کی بھی درو بھی ہے, دین فروع اصول بھی ہے, کلید باب قبول بھی ہے, نبید باب بہشت بھی ہے, زمین پہ ہو تو علی کی زوجہ, فلک پہ ہو تو بطول بھی ہے. زمین پہ ہو تو علی کی زوجہ, فلک پہ ہو تو بطول بھی ہے. یہیں سے ہے آغاز امامت, یہی نبوت کا خاتمہ ہے. نظر اٹھا کے نہ دیکھ آدم, حجاب عصمت میں فاطمہ ہے. نظر اٹھا کے نہ دیکھ آدم, حجاب عصمت میں فاطمہ ہے. حجاب کی زیارت کی, وہ بھی حجاب پیچھے چلے گئے, پھر ایک حجاب آیا حجاب حسن, اس کی بھی جناب آدم نے زیارت کی, وہ بھی حجاب پیچھے چلا گیا. اب جیسے ہی تاریخ میں لکھا ایک حجاب آیا, اب جب جناب آدم زیارت کرتے ہیں تو صرف زیارت نہیں کرتے بلکہ ان کی آنکھوں سے آنسو بھی نکل آتے ہیں. آنسو نکلنا تھا تو ایک سوال کر دیا, اے پروردگار یہ کیسا حجاب ہے؟ میں نے 4 حجاب کی زیارت کی ہے. اس حجاب کی زیارت کرنے کے بعد کسی بھی آنکھ کے وقت میری آنکھوں سے آنسو نہ نکلے, مگر جیسے میں نے یہ آخری حجاب کی زیارت کی میرے آنکھ سے آنسو نکل گئے. خدا نے اسی دن یہ کربلا کا واقعہ جناب آدم کو سنایا. دیکھو یہ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ کا نواسا ہے, یہ کربلا میں شہید ہے. لہذا شروع سے لے کے آخر تک, اول انبیاء اول نبی سے لے کے آخری نبی تک ہر کو خدا نے حسین کے بارے میں بتایا ہے. اور عظیم شخصیت, ہمارا
सोचे जरा सा एक ही कुर्बानी हमारे घर में कितना अहम रखती है। हुसैन ने एक नहीं बल्कि 72 इस्लाम के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। आज माह रज़ा की 4 तारीख है। अब एक और दिन 2 दिन असहाबे हुसैन की शहादत पेश किए जाएंगे, फिर औलाद हुसैन की। आप रोने में कमी ना कीजिएगा, इसलिए कि अब धीरे धीरे उनसे इमाम रुखसत होना चाहते हैं। आज 4 मुहर्रम है। मेरा दिल चाहता है कि उन यतीम कूफा का मसाए पढ़ूं जो कूफे में जो बच्चे हैं अपने बाबा से बिछड़ गए। मसाए सुनेंगे, गिरिया में कोई कमी ना कीजिएगा। अगर आपको रोना ना आए तो आपके घर में उन सिर के बच्चे होंगे, उनके बारे में सोचते रहिएगा। एक की उम्र है 9 साल की, एक की उम्र है 11 साल की। तारीख मक्तल एक का नाम मोहम्मद लिखा है, एक का नाम इब्राहिम लिखा है। ये अरबाब रज़ा तारीख मक्तल ने लिखा, जब मुस्लिम आए हैं साथ में तो दोनों बच्चों को भी साथ लाए हैं, मगर जब नमाज मग़रिब के बाद मुस्लिम पीछे मुड़ के देखते हैं जो 18,000 लोगों ने कूफियों ने बैत की थी वो अपने ही हैं। उनके साथ साथ मुस्लिम के भी 2 छोटे बच्चे थे। जब मजमा बाहर की तरफ निकलने लगा ना तो बच्चे गुम हो गए। आप अपने तरह तो सब कुछ शर्त है। आपका भी अगर कोई बच्चा बाहर जाता है, अगर उसे आज फोन न लगे, अगर उसे गुम होने के क्या नाम आपको खबर मिल जाए तो माँ का दिल कितना तड़पता है, बाप का दिल कितना तड़पता है। जरा मादरे मोहम्मद और इब्राहिम से पूछे, जब उन्हें पता होगा मेरे बच्चे कूफे की गलियों में खो गए हैं, जब मुस्लिम को पता होगा मेरे बच्चे कूफे के गलियों में नहीं मिल रहे हैं, तो मुस्लिम के दिल पे क्या गुजरी होगी। खुदा आपको कोई मैं जब भी तन्हाई में सोचता हूँ ना मसाइल को बहुत रोता हूँ, खुद बता रहा हूँ। आप भी रोने में कोई ना की कमी कीजिएगा। ये अरबाब रज़ा तारीख मक्तल अजब लिखा, मैं पूरे मसाइल नहीं बयान कर सकता, मेरे जीवन में इतनी ताकत नहीं है कि मैं इन बच्चों के यतीम कूफा के पूरे मसाइल बयान करूँ, मगर हाँ तर्जुमे हैं और खत्म रहमत है। तारीख मक्तल अजब लिखा, जो परदेसी है ना, परदेसी वो होते हैं जिनके शहर के गली पता नहीं होते। अरे यतीम कूफा छोटे हैं, एक की उम्र 11 साल की है, एक की उम्र 9 साल की है। अरे कूफे के गलियों में जाए भी तो जाए कहाँ, अरे अंधेरा है, तारीकी है। अरे जब बच्चे इधर उधर भटकते रहे तो एक दफा उन बच्चों ने देखा एक कुएं के तरफ एक दरख्त है, उन बच्चों ने वहां जाके रात में पनाह ले लिया। जब वहां जाके पनाह बच्चों ने लिया, एक खातून सुनने जाती है पानी लेने के लिए। अरे जैसे ही उसने डोल डाला तो क्या देखा, डोलों में छोटे छोटे बच्चों की सूरत नजर आई। अरे उस मुअज़्ज़मा ने अपने जो सर को बुलंद करके देखा तो क्या देखा, अरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। अरे बहुत ज्यादा परेशान लग रहे हैं, बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, बहुत ज्यादा परेशान लग रहे हैं। अरे मासूमा जो थी, वो मुअज़्ज़मा जो थी, अरे वैसे मोहब्बत करती थी। उसने कहा बच्चों जरा आहिस्ता धीरे आ जाओ मेरे पास। अरे बच्चे कहते नहीं नहीं मैं नहीं आऊंगा। अरे बच्चे से जब कहा अरे मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। हाँ, परदेश में अगर कोई मोहब्बत करने वाला मिल जाता है, अगर परदेश में कोई वतन वाला मिल जाता है तो अलग दिल की कैफियत होती है। अरे कूफी तो कोई वहां नहीं थे जो अरे बैत से मोहब्बत करते, मगर जब इस खातून ने कहा अरे मैं तुझसे मोहब्बत करती हूँ ना, आओ जरा आहिस्ता आ जाओ। अरे अब जब छोटे बच्चे उतरने के बाद क्या बताओ तुम कौन हो। अच्छे बच्चे है ना, डर के मारे कुछ बोलते नहीं है, बच्चे डर के मारे कुछ बोलते नहीं है। अरे छोटे ने थोड़ी ताकत की और हिम्मत से बोला अरे हम उन यतीम कूफा में तारीख मक्तल अजब लिखा है। क्या लिखा, जब बच्चे दरख्त पे थे ना तो रात में एक शोर उठा। क्या शोर उठा कि मुस्लिम को मारो, मुस्लिम को मारो। अरे छोटे भाई ने बड़े भाई से पूछा ए भैया ये कौन से मुस्लिम की बात कर रहे हैं। अरे बड़ा भाई बाप के मिसल होता है ना। अरे छोटे को
ایسے بولے کہا اے بھائی یہ اپنے بابا کی بات نہیں کر رہے ہیں، مگر بڑا بھائی نے تو یہ کہہ دیا، مگر ایک دفعہ اس کے آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ ارے چھوٹے نے دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا اے بھیا آپ سے جھوٹ بھی نہیں بولا جاتا، ارے یہ میرے ماں باپ کو مارنے کے لیے کہہ رہے ہیں، یہ میرے بابا کو قتل کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ وہ ملزمہ نے ان بچوں کو لیا اور لینے کے بعد اپنے ساتھ مل کر آ گئی اور کہا دیکھو بچوں مجھے تم بہت زیادہ پیاسے معلوم ہوتے ہو، شاید تم نے کئی دن سے پانی نہ پیا، شاید تم نے کئی دن سے کچھ کھایا نہیں ہے، دیکھو چلو میرے گھر لے چلتی ہوں، اور دیکھو وہاں جانے کے بعد کچھ نہ بولنا، وہاں چپ چاپ ایک کمرے میں سو جانا۔ لو باب رضا وہ خاتون ان بچوں کو لے کے ارے گھر میں چلی آئی، ارے بچے سو رہے تھے، ایک دفعہ سے چھوٹے بھائی نے خواب دیکھی، ارے روتا ہوا اٹھا، اٹھنے کے بعد کہا اے بھیا میں نے ابھی خواب میں دیکھا تھا کہ نانا لیے مردہ کھاتے تھے اور کہہ رہے تھے اے میرے نوازو بہت جلد میرے پاس آنے والے ہو۔ چھوٹے بھائی نے جیسے یہ کہا بڑے بھائی نے ارے چھوٹے بھائی کو بغل گیر کیا، دونوں رونے لگے۔ ارے حارث ملعون جو اس خاتون کا شوہر تھا اس کے کانوں میں یہ آواز گئی کہ میرے گھر میں کسی کے رونے کی آواز آئی۔ ارے اس نے پوچھا ارے یہاں کون رو رہا ہے؟ ارے خاتون جانتی تھی یہ دشمن ہے، ارے یہ بچے کو مار ڈالے گا۔ اس نے کہا نہیں نہیں یہاں کوئی نہیں رو رہا ہے، مگر اس نے شمع جلایا، ارے اس حجرے کی طرف گیا جہاں وہ دونوں بچے تھے، ارے جیسے ہی شمع اس بچوں نے دیکھا ارے ایک چیخ لگائی اے بھیا یہ کون آ گئے؟ ارے اس نے جیسے ہی دیکھا یہ تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کہا تم کون ہو؟ ارے اس نے کہا میں یتیم کوفہ، ارے اتنا سننا تھا، اس نے کہا جس کی میں تلاش کر رہا ہوں ارے وہی میرے گھر میں چھپا ہے۔ ارے حارث ملعون نے ان ننھے بھلے بچوں کو بالوں میں انگلیاں ڈالا، دونوں کو گھسیٹ اور ننھے بچوں کے بالوں میں ہاتھ ڈالے اور ڈالنے کے بعد دونوں کو ارے نہر کے کنارے لے آیا ملعون۔ ارے ساتھ میں اس نے ایک تلوار لائے اور اپنے غلام کو لے کے چلا، اپنے بیٹوں کو لے کے چلا اور کہا تم ہمارے ہی گھر میں چھپے ہوئے تھے۔ لو باب رضا دو تین جملے ہیں اور ختم رحمت خدا کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ ہاں باب رضا حارث ملعون نے اپنے غلام کو تلوار دیا، لو ان کے سر کو ختم کر دو، مگر بچے سر کو ختم نہیں کرتے ہیں۔ ارے باب رضا پھر بیٹے کے ہاتھ میں تلوار دیا، بیٹے بھی سر ختم نہیں کرتے ہیں۔ ایک دفعہ حارث ملعون نے خود تلوار لیا اور لینے کے بعد کہا اے بچوں اب تمادہ ہو جاؤ، اب تمہارے سر ختم کیے جائیں گے۔ ایک جملہ جب تک یاد رہے گا، اے میری ماں بہنوں اگر میری آواز کو سن رہے ہو، اے میرے باپ اگر جو بچے بیٹھے ہیں، اگر یا جو بھی گھر ہے، اگر والد ہے، اگر ان کے بچے اس سن کے ہو تو ان کو سوچ کے ضرور رونا۔ ارے اس ملعون نے کہا اگر تمہاری آخری خواہش ہے تو تم انہیں پورا کر لو۔ ملعون نے ایک دفعہ کہا کہ تم اپنے اپنے کرتے پیراہن اتار لو۔ ارے بڑے بھائی نے ارے اپنے بٹن کو کھولا، کھولنے کے بعد کرتا اٹھا لیا۔ لو قیامت کا جملہ میں بیان کر رہا ہوں، اب چھوٹا بھائی ہے کبھی بٹن کی طرف ہاتھ لے جاتا ہے، کبھی ہٹاتا ہے، کبھی لے جاتا ہے، کبھی ہٹاتا ہے۔ اس ملعون نے پوچھا ارے تم بٹن کیوں نہیں کھولتے؟ ارے چھوٹے بھائی نے کہا اے ملعون میں بٹن کھولنا نہیں جانتا، میری ماں بچے جب آپ کے گھر میں کھیل کے آتے ہیں نا تو ماں ان کے ہاتھ منہ دھلاتی ہے، ماں ان کے بچوں کے کپڑے بدلتی ہے۔ چھوٹا بھائی کو بٹن کھولنے نہ آ رہا تھا، ارے اپنے دو میں کھولے تو کیسے کھولے؟ کہے ملعون میں جب بھی باہر سے آتا تھا میری ماں کپڑا بدلتی تھی۔ لو باب رضا ایک دفعہ حارث ملعون
نہر میں پھینک دیا. منور نے دونوں کو سر لے کے عبید اللہ کے سامنے آیا. عبید اللہ ابن زیاد کے پاس آیا. آنے کے بعد عبید اللہ نے دیکھا, کہا اے حارث تم یہ دو ہاتھ میں کیا لائے ہو, یہ ہاتھ میں کیا لائے ہو چھپا کے. اس نے کہا اے عبید اللہ, ارے جس کی تجھے تمنا تھی میں ان بچوں کے سر لے آیا. لو ارباب عزا, ارے قیامت کا جملہ سنو. ارے عبید اللہ نے کہا ذرا کھول کے دکھاؤ, یہ وہی بچوں کے تو سر ہے. اب جیسے ہی اس نے کھول کے دکھایا مگر عبید اللہ پہچان نہ سکا. ارے اس نے کہا اے حارث یہ سر تو پہچانے نہیں جاتے ہیں, ارے ان کے سر پہ تو بہت زیادہ خون ہے, ان کے چہرے تو چھپ گئے خون سے. حارث نے کہا ہاں, جب میں نے ان کے سر کو قلم کیا تو ان کے جسم کے خون ان کے چہرے پہ آ گئے. اور دوسری وجہ نہ پہچاننے کی یہ ہے کہ میں نے ان بچوں کو